رہتا ہے، آنکھوں کی بے حیائی تقریباً چلتی رہتی ہے، کاروبار میں اونچ نیچ چلتا رہتا ہے، کاروبار سودی چلتے رہتے ہیں، رشوت خوریاں چلتی رہتی ہیں، موبائل کا غلط استعمال چلتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری چلتی رہتی ہیں کنٹینیو، لیکن ہم کھانے کے پاس نہیں جاتے، ہم پینے کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ رمضان کے روزے ہیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم میرا رب کہتا ہے جو بندہ اس انداز سے روزے رکھتا ہے نا، محمد علیہ السلام نے فرمایا اس کو سوائے بھوک کے اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، وہ خسارہ اٹھاتا ہے، وہ گھاٹے میں جاتا ہے۔ جو صبح سے لے کر شام تک رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو نماز تراویح بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی منع کردہ چیزوں کو وہ اپنے لیے حرام نہیں سمجھتا، اپنی زبان کو پکیدہ نہیں رکھتا، اپنے کانوں کو پکیدہ نہیں رکھتا، اپنے دل و دماغ کو پکیدہ نہیں رکھتا، اپنے انگ انگ کا روزہ نہیں رکھتا۔ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو بھوک اور پیاس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ملتی اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ لہذا آئیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں ترتیب دے لیں، کوئی پلاننگ کر لیں، کوئی اپنے حساب میں بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا ذائچہ بنا لیں، کوئی کام کی پلاننگ کر لیں۔ ہم نے صبح فجر سے پہلے کیا کرنا ہے، فجر کے بعد کیا کرنا ہے، 8 بجے کے بعد کیا کرنا ہے، نماز ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کے بعد ہماری پلاننگ کیا ہوگی، مغرب کے بعد ہماری پلاننگ کیا ہوگی، عشاء کے بعد پھر رات 10 بجے کے بعد ہماری پلاننگ کیا ہوگی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس مسلمان نے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنا ذائچہ بنا لیا، اپنا احتساب کر لیا، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھا کر کام کی ترتیب دے لی، یہ سارا مہینہ رحمت والا، برکتوں والا، بخششوں والا، کامیابیوں والا اس کے لیے رحمت بن جائے گا، مغفرت کا مہینہ بن جائے گا، اس کے لیے بخشش کا مہینہ بن جائے گا۔ اور اگر رمضان آیا، مسلمان رسمی انداز کے اندر ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، سر پہ چٹی ٹوپی رکھ لی اور ایک کینچی جوتا بنا لے لیا اور نماز تراویح کے لیے مسجد میں چل پڑا، نہ اس کا موبائل بند ہوا، نہ اس کا کاروبار اسی طرح چلتا رہا، نہ اس کی زبان میں مٹھاس آئی، نہ اخلاق آیا، نہ اس کی زبان سے چغلی اور غیبتیں ختم ہوئی، نہ اس کی آنکھوں سے بے حیائی ختم ہوئی، نہ اس کے دل و دماغ سے گندا سوچنا ختم ہوا، اللہ کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آئیے رمضان سے پہلے ترتیب بنائیں، چھوٹا سا ذائچہ بنائیں، کاپی پر لکھیں کہ رمضان کے اندر ہم نے کس انداز کے ساتھ اللہ کے مہمان مہینے کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کی اس انداز سے پلاننگ کرتا ہے، یار دیکھو میں ہمیشہ سوشل میڈیا پر بات کرتا ہوں، حالانکہ جماعتی ضرورت کے تحت ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ جس بندے کی سکرین ٹائمنگ، موبائل دیکھنا یا کمپیوٹر استعمال کرنا، لیپ ٹاپ استعمال کرنا، جس کی سکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت دیر کے بعد نہیں بلکہ بہت جلد ہی اس کا جو دماغی میموری ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، وہ یہ اس بات کو اچھی طرح جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کو، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی سکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہے، گھنٹوں وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی دماغی میموری وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک جب وقت آتا ہے، جب 50 یا 55 سال کی عمر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا سٹھ آ گیا، بابے کو سمجھ نہیں آ رہی، کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے، بول کچھ اور رہا ہے، کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، بولتے کچھ اور جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نقصانات میرے عزیز بھائیوں، موبائل، سکرین ٹائمنگ بڑھ جانا اور ہر وقت ہاتھوں میں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر اپنے نمازی بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ ہم نماز کے بعد جو ہی سلام پھرتا ہے نا تو فوری طور پر سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں جیب سے،
جیسے پتہ نہیں نماز کے فوری بعد اللہ کی طرف سے نماز کے قبول ہونے کے بعد نا اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی میسج آیا ہے کہ تو بھائی پکا جنتی ہے، وہ کنفرم ٹکٹ دیکھنے کے لیے فوری موبائل دیکھتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کیا میسج آیا، وہ بھائی چھوڑ دو، اتنا نہیں دیکھو، وقت گزرنے سے پہلے ہی بڑھاپا آ جائے گا، دماغی توازن کھو بیٹھیں گے اور میموری ختم ہو جائے گی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں جو بندہ 24 گھنٹے صرف 24 گھنٹے موبائل نہیں نہ دیکھتا، اس 24 گھنٹے کے اندر ایک عام آدمی کی جو دماغی میموری ہے وہ بہت زیادہ حد تک ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا نقصان ہے، کتنا نقصان ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل فون موجود ہے، اتنا فون ہمیں چلانا نہیں آتا جتنا ہمارے بچوں کو آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سارے چیزیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دی، وہ ایسی ایپلیکیشنز کھول لیتے ہیں جو میں اور آپ نہیں کھول پاتے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ وقت سے پہلے بچے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اب بچے الگ رہنا پسند کرتے ہیں، بچے تنہائی پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر جس کو 50-60 ہزار روپیہ دے کر بلایا جائے کہ وہ ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرے، ہمارے پیرنٹس کی میٹنگ کے اندر یہ بھاشن جھاڑے۔ اللہ کی قسم یہ وہ باتیں ہیں جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اپنے بچوں کے والدین کو سکھاتا ہے، جو مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ یہ ممبر و محراب کا تقاضا ہے ہم ان ساری باتوں سے پردہ اٹھائیں جس سے ہمارے دین کا نقصان ہوتا ہو، جس سے ہماری معاشرتی زندگی کے اوپر حرف آتا ہو۔ یہ ساری چیزیں بتانا ایک مسلمان عالم دین کا حق بنتا ہے۔ اس ممبر و محراب کا تقاضا ہے ان ساری بری چیزوں کے بارے میں ہم بتلائیں اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اور اچھی چیزوں کے متعلق آگاہ کریں۔ لہذا میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک میں جس کا جو کام ہے ظاہری بات ہے وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی استعمال کرے گا، وہ کمپیوٹر بھی استعمال کرے گا، وہ موبائل بھی استعمال کرے گا، لیکن اللہ کے نام پر گزارش کرتا ہوں جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا استعمال کریں، باقی اس کو بند کر کے اپنے گھر پہ رکھ دیں۔ بڑا نقصان عبادت پر حرف آتا ہے، عبادت میں حرج آتا ہے۔ جس موقع پر ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے، جس موقع پر ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنا تھا، ترجمۃ القرآن پڑھنا تھا، تفسیر پڑھنی تھی، ہم گیم کھیل رہے ہوتے۔ اور شیطان نے کہا تھا وَلَوْ ضِلَّنَّهُمْ، اللہ میں تجھے تیرے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور آپ کہیں گے کہ بھائی جان رمضان میں تو شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیں کیسے گمراہ کرے گا؟ شیطان کہتا ہے بچوں میں بھی پورا دنوں کا ہوں، میں نے بھی پوری تیاری کی ہوتی ہے، میں تیرے ضمیر کو اتنا بڑا خناس بنا دیتا ہوں کہ رمضان آنے کے بعد میں تو بند جاتا ہوں لیکن تیرا اندر کا جو شیطان ہے وہ میرا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اندر کے شیطان کو بھی مسلمان کرنا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور رمضان المبارک کو خالصتاً اللہ کے قرآن کا رمضان بنانا ہے، تلاوت کا رمضان بنانا ہے، دعاؤں کی قبولیت والا رمضان بنانا ہے۔ اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کو اتنا خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور آسمان دنیا پر آ کر میرا اور آپ کا رب یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے اندر لت پت ہو کر زندگی گزارنے والے رک جا، اللہ کی طرف سے اس کی رحمتوں والا، اس کی برکتوں والا، اس کی بخششوں والا مہینہ تیرے اوپر سایہ فغن ہو چکا ہے۔ او اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان، اب تو بعد آ جا کہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے اور نیکیاں کمانے
آنے والے، عام دنوں کے اندر اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، آگے بڑھ اور آگے بڑھ، جو کچھ تیرے سے ہو سکتا ہے کرتا چلا جا، کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، نیکیوں کی سٹاک مارکیٹنگ کا مہینہ آ چکا ہے، لہذا آگے بڑھ، کوشش کر، جستجو کر، اور پھر میرا رب روزانہ کی بنیاد پر آسمان دنیا کے اوپر آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا میں اس کو عزتوں سے نواز دوں، ہے کوئی مجھ سے بیٹے مانگنے والا میں اس کو بیٹے عطا فرما دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق حلال مانگنے والا میں اس کو رزق حلال عطا فرما دوں، اور جو نماز تہجد میں اٹھ کر 2 4 6 8 جتنی اللہ اس کو توفیق دے وہ رکھتے پڑھ کر وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کی تحلیل، اس کی صفات بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور پھر اپنی جو بھی اس کے دل کے اندر ڈیمانڈ ہے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی دعا کو میرا رب رد کر ہی نہیں سکتا۔